चमड़े के थैलों में भरकर जन्नतुल बकी ले जाते थे और उसे कब्रों पर बिखेर देते थे। इन्होंने बताया कि इनका ये नापाक मिशन ख़त्म होने ही वाला था कि एक रात बहुत तेज़ बारिश के साथ ऐसी गरज चमक हुई जैसे जलजला आ गया और इनका काम मज़ीद डिले हो गया। और अब जब इनका काम मुकम्मल होने ही वाला था तो न जाने सुल्तान अचानक कैसे मदीने पहुंचे। नाजरीन, हमारा दीन इस्लाम इतना प्यारा और ब्यूटीफुल दीन है कि ये हमें दुश्मनी के उसूल और लिमिटेशन सिखाता है। यानी एज ए मुस्लिम हमें ये इजाज़त नहीं है कि हम दुश्मनी में किसी से भी हद से गुजर जाएं। ये इस्लाम का मिजाज ही नहीं है और ये यूनिकनेस सिर्फ दीन इस्लाम में ही है। आज हम एक ऐसे दुश्मन की बात करने जा रहे हैं जिसने अपनी दुश्मनी में इतनी नीच और घटिया हरकत करने की कोशिश की थी कि तारीख में इससे पहले किसी ने ऐसी हरकत नहीं की थी। हिस्टोरिक एनिमी की आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं उन दो नसरानियों की जिन्होंने मुसलमानों की दुश्मनी में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से आपके जिस्म अतहर को चुराने की कोशिश की थी। नाजरीन, मैं जो वाक़िया सुनाने वाला हूँ उसका ताल्लुक सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से है। इसलिए आइए पहले हम थोड़ा इनके बारे में, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ जान लेते हैं। नाजरीन, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ज़ंगी सल्तनत के बानी थे। आपका असल नाम महमूद, कुन्नियत अबुल कासिम और नूरुद्दीन और मलिकुल आदिल आपके अलकाबात थे। आपकी पैदाइश 511 हिजरी में और वफ़ात 58 ईयर्स की उम्र में 569 हिजरी में हुई। आपकी पर्सनालिटी कैसी थी इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि तारीख़ इस्लाम के मशहूर और बहुत बड़े हिस्टोरियन इमाम इब्न असीर ने लिखा है कि मैंने इस्लामी दौर के हुक्मरानों से लेकर अपने वक्त के तमाम बादशाहों की हिस्ट्री को पढ़ा और इसमें खुलफाए राशिदीन और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के सिवा सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी से ज़्यादा बेहतर हुक्मरान मेरी नज़र से नहीं गुजरा। नाजरीन, आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी सारी लाइफ अवाम और कौम की खिदमत में गुजारी। आप अवाम के मसाइल खुद सुनते, दिमिश्क के लोग आप पर अपनी जान निसार करते थे, आप अवाम के दिलों में बसते थे। लोगों को आपसे कितनी मोहब्बत थी इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सन 552 हिजरी में जब आप बीमार हुए तो एक हिस्टोरियन अल्लामा इब्न कसीर इस हिजरी के वाक़यात बयान करते हुए कहते हैं कि नूरुद्दीन ज़ंगी बीमार हुए तो पूरी सल्तनत शाम बीमार हो गई और जब अल्लाह करीम ने आपको सेहत अता फरमाई तो लोगों में शदीद खुशी की लहर दौड़ गई, गोया कि सल्तनत इस्लामिया में एक बार फिर जान आ गई। नाजरीन, आप एक अजीम शान सल्तनत के मालिक होने के साथ साथ एक अच्छे मुसलमान भी थे जिनकी रातें मुसल्ले पर गुजरती थी और दिन मैदान जिहाद में। आपकी रात का अक्सर हिस्सा इबादत और मुनाजात में गुजरता था। रात में आपकी रूटीन ये हुआ करती थी कि आप इशा के बाद नवाफिल पढ़ते और फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद शरीफ भेजकर थोड़ी देर के लिए आराम के लिए लेट जाते। कुछ देर आराम करने के बाद आप फिर नमाज तहज्जुद के लिए बेदार हो जाते और फिर सुबह तक इबादत में लगे रहते। इसी तरह एक रात आप अपनी डेली रूटीन के मुताबिक नवाफिल और वज़ाइफ से फारिग हुए और सो गए। उधर आपकी सर की आंखें क्या बंद हुई, दिल की आंखें खुल गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में तशरीफ लाए और ख्वाब में आपको ब्लू आंखों वाले दो आदमी दिखाकर फरमाया कि नूरुद्दीन, ये आदमी मुझे सता रहे हैं, मुझे इनके शर से बचाओ। ये ख्वाब देखकर आप घबरा कर उठ गए। फिर आपने वुजू किया, नवाफिल अदा किए और फिर सो गए। लगातार 3 बार ऐसा ही हुआ, यानी आप सोते, आपको ख्वाब दिखता, आप जागते, वुजू करते, नवाफिल अदा करते और फिर सो जाते। लेकिन जब तीसरी बार लगातार जब आपको यही ख्वाब नजर आया तो अब आपकी नींद उड़ गई और आपको यकीन हो गया ये कोई पैगाम है। तो आपने रात ही में अपने वजीर को बुलाया और उसे अपना ख्वाब सुनाकर मशवरा मांगा। वजीर ने आपको मशवरा दिया कि सुल्तान, आप फौरन मदीने रवाना हो जाएं। आपने मशवरा कबूल किया और अगली ही सुबह अपने खास 20 लोगों के साथ बहुत सारा माल और तोहफे लेकर मदीने की जानिब चल पड़े। नाजरीन, उस टाइम पर दिमिश्क से मदीने पहुंचने में आम तौर पर 20 से 25 दिन लगते थे, लेकिन सुल्तान ने यह फासला निहायत तेज रफ्तारी के साथ तय किया और 16वें दिन 16th डे आप मदीने मुनव्वरा जा पहुंचे। शहर से बाहरी आपने गुस्ल किया, फिर शहर में दाखिल हुए, रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए और रोज़ा रसूल पर हाजिरी देने के बाद आप मस्जिद ही में बैठ गए। ऐलान किया कि मदीने के तमाम लोग मस्जिद नबवी में आ जाएं क्योंकि सुल्तान तशरीफ लाए हैं और लोगों में नजराने तकसीम करना चाहते हैं। लोग आते गए और सुल्तान हर आने वाले को बारी बारी तोहफा देते रहे। इस दौरान आप हर बंदे को गौर से देखते ताकि आप उन 2 लोगों को तलाश कर सके जो ख्वाब में आपको दिखाई दिए गए थे। आपने हर आने जाने वाले को देखा मगर आपको वो 2 चेहरे कहीं नजर ना आए।
جب بہت تلاش کے بعد آپ کو وہ دو لوگ نظر نہیں آئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا مدینے کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا جی سلطان ایسا ہی ہے۔ آپ نے ایک بار پھر پوچھا زور دے کے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ تو اس بار لوگوں نے کہا جی سلطان تمام لوگ آپ سے مل چکے ہیں سوائے دو آدمیوں کے۔ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ وہ دو آدمی کون ہیں اور وہ دونوں اپنا تحفہ لینے گفٹ لینے کیوں نہیں آئے؟ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ وہ دونوں مراکش یعنی موروکو کے رہنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ نماز اور روزوں کے پابند ہیں اور بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہیں۔ دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا کہ وہ بڑے ہی مہمان نواز ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ کثرت سے صدقہ کرتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ان کی یہ خوبیاں اور اچھائیاں سننے کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنا تحفہ ریسیو کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ ناظرین، ان دونوں آدمیوں کو جب سلطان کی طرف سے یہ میسج ملا تو انہوں نے جوابی پیغام یہ بھجوا دیا کہ الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمیں کسی تحفے یا خیرات کی ضرورت نیڈ نہیں ہے۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچا تو آپ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ آپ کے حکم پر عمل کیا گیا اور ان دونوں کو فوراً سلطان الدین زنگی کے سامنے پیش کیا گیا۔ جیسے ہی وہ دونوں آدمی سلطان کے سامنے پہنچے تو ان دونوں پر پہلی نظر پڑتے ہی ان دونوں کو آپ نے پہچان لیا۔ یہ دونوں وہی بدبخت اور دشمن تھے جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ سلطان نے بہت مشکل سے اپنے غصے پر کنٹرول کیا اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے ان سے بار بار پوچھا لیکن انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں بتایا جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے، آئیڈیا لگایا جا سکے کہ وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ وہ بار بار یہی بات ریپیٹ کرتے رہے۔ جب سلطان نے دیکھا کہ وہ اپنا جرم بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ نے ان سے سختی اور غصے سے پوچھا کہ جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ اور سچ سچ بتاؤ، تم کہاں سے آؤ اور تمہارا مقصد کیا ہے یہاں پر؟ ناظرین، جب انہوں نے سلطان کے غصے میں ڈوبی ہوئی سرخ آنکھیں اور گرجدار لہجہ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ تو ہے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کا راز فاش ہو چکا ہے۔ اب ان کے منہ سے الفاظ ختم ہو گئے اور سلطان کے سامنے اب ایک بھی لفظ بولنے کی ان کی ہمت نہیں ہوئی، تو وہ دونوں خاموش ہو گئے، کچھ بھی نہیں بولے۔ پھر سلطان نے لوگوں سے پوچھا یہ کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ روضہ نبوی کے بالکل قریب ایک گھر میں رہتے ہیں۔ آپ فوراً اٹھے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ سلطان کے حکم پر ناظرین جب ان کے گھر کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ڈھیر سارا مال اور کچھ کتابیں ملی، مگر ایسا کچھ بھی وہاں نہیں ملا جس سے ان کا جرم پکڑا جائے، کوئی بات پتہ چلے۔ سلطان پریشانی میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے اور چیزوں کو غور سے دیکھنے لگے۔ اسی دوران اچانک آپ کی نگاہ زمین پر بچھی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ جب آپ نے اس چٹائی پر زور سے قدم رکھا تو آپ کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی کو اٹھانے کا حکم دیا۔ جب چٹائی اٹھائی گئی ناظرین تو وہاں پر موجود تمام لوگوں کی آنکھیں حیرانی سے کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ ناظرین اس چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی، ایک ٹنل تھا جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ ان کا راز کھلنے کے بعد سلطان نے ان دونوں سے گرج کر کہا کہ اپنا منہ کھولو اور بتاؤ اس سرنگ کا مقصد کیا ہے۔ ناظرین، یہ دونوں جو دیکھنے میں بڑے نہایت پارسا لوگ لگ رہے تھے اور حقیقتاً یہ کرسچن تھے، اب ان نصرانیوں کے پاس سچ بولنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے قبول کیا کہ وہ نصرانی ہیں اور انہیں بہت سارا مال اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس مشن پر مدینے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے آخری نبی کا جسم مبارک روضہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ معاذ اللہ، اس ناپاک مشن کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول سے نزدیک ترین مکان کرائے پر حاصل کر کے وہ سرنگ کے ذریعے اپنا ناپاک مشن پورا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ہر رات سرنگ کھودتے جس کا راستہ روضہ مبارک کی طرف جاتا تھا اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے تھے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا یہ ناپاک مشن ختم ہونے ہی والا تھا کہ ایک رات بہت تیز بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا اور ان کا کام مزید ڈیلے ہو گیا، اور اب جب ان کا کام مکمل ہونے ہی والا تھا تو نہ جانے سلطان اچانک کیسے مدینے پہنچ گئے۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دونوں کی گفتگو سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا کتنا اچھا اور بلند نصیب ہے کہ پوری دنیا میں پیارے آقا نے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا۔ پھر آپ کے فیصلے کے مطابق
ان دونوں بدبختوں کو ان کے سنگین جرم کی سزا میں موت دے دی گئی، اور ان دونوں کی موت کے بعد سلطان نے روضہ مبارک کی حفاظت کے لیے حکم دیا کہ روضہ نبوی کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھرا جائے۔ سلطان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روضہ مبارک کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا اور آئندہ کوئی بھی دشمن ایسی بری اور گھٹیا حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ ناظرین، یہ سیسے کی دیوار روضہ مبارک کے گرد آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی۔ اس واقعے کی وجہ سے خصوصی طور پر آج بھی اہل اسلام سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نہایتی محبت اور احترام اور رسپیکٹ سے لیتے ہیں، اور آپ کا شمار ان ہستیوں میں کرتے ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا۔ سبحان اللہ، اور آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ نے پیارے آقا کے جسم مبارک کی حفاظت میں اپنا ایک اہم رول پلے کیا، اور آپ نے پیارے آقا کی قبر مبارک کی حفاظت کے لیے ایسا اہتمام کیا کہ اب قیامت تک کوئی بھی دشمن اس طرح روضہ رسول کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ۔